سر یہ بتائے گا کہ ایک تو یہ مذاکرات کہیں جاتے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور دوسرا ساتھ میں کہ آپ کی عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی. کیا بنی گالہ شفٹ ہونا یہ ان کی مرضی ہے, خواہش ہے, کیا چاہتے ہیں وہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہی حل ہے اور مذاکرات میں پیش رفت ہونی چاہیے. لیکن دیکھیے نا, عمران خان کا جو موقف تھا وہ دوبارہ صحیح ثابت ہوا. جو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں اس حکومت سے مذاکرات کریں, لیکن ان میں تو بالکل ہی کوئی اختیار نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ تمام جو اس وقت کریم ہے, یعنی اسحاق ڈار صاحب, ایاز صادق, رانا ثناء اللہ, عرفان صدیقی, یہی نون لیگ کی مین لیڈرشپ ہے. اور انہوں نے پوری کوشش کر لی ہے کہ ایک ملاقات ہی ارینج کر لیں پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے عمران خان سے, اور وہ یہ ملاقات نہیں کرا سکے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ایم ایل این کی پاس جو سیولین اس سیٹ اپ میں سپیس کتنی ہے ان کے پاس اس سیٹ اپ میں. تو یہ ایک بہت زیادہ انفارچونیٹ جو ہے وہ فیکٹ ہے جو سامنے ہے, اور عمران خان اسی فیکٹ کی طرف جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ کرا رہے تھے. اب یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ بنی گالہ شفٹ ہوں یا پشاور جائیں یا جو بھی ہے, دیکھیے عمران خان کو آپ نے 17 مہینے جیل رکھ لیا ہے, اور آپ 6 مہینے اور رکھ لیں گے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن جو پولیٹیکل پاپولر نیریٹو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے, اور ان کو وہ ایکچولی وہ تو بہت بڑھ گیا ہے. اور جب تک یا تو آپ 2 سالوں میں عمران خان کے پولیٹیکل نیریٹو کا مقابلے میں کچھ نیریٹو بنا لیتے, وہ ہے نہیں. سو اب تو یہ ایک ایکسرسائز ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ ان سے عمران خان جو ہے وہ مائنس نہیں ہو رہے پالیٹکس میں, اور پی ٹی آئی سے ایک انقلاب بھی مینیج ہو رہا, اور پاکستان جو ہے وہ سفر کر رہا ہے ساری لڑائی میں. اچھا چوئی صاحب, دوسرا آپ نے جس جانب اشارہ کیا کہ لین کی کریم شامل ہے مذاکراتی ٹیم, اور وہ مینیج نہیں کر پا رہے کہ عمران خان صاحب سے ایک ملاقات ہو جائے, کرا دیں اس کی. میں بڑے وثوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس پورے پروسیس میں اسٹیبلشمنٹ نے نہ کوئی کردار ادا کیا, نہ وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, بلکہ کلیئر کٹ میسج یہ ہے کہ جی حکومت کو بھی اور ان کو آپ جانیں اور پی ٹی آئی جانیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہم مذاکرات کل کرنا چاہتے تھے نہ آئندہ. اس وقت جو سچویشن ہے وہ بھی یہی ہے, بالکل زیرو ٹالرنس والا معاملہ ہے, ایون جب نام بھی لے لیا جاتا ہے. تو یہ تو کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے نا. دیکھیں نا, زیرو ٹالرنس والا کیا معاملہ ہے؟ آپ کے پاس بندوق ہے, آپ نے چاہے 500 بندہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, ایک بندہ بھی پستول لے کے آ جائے گا تو ظاہر ہے پستول والا ہی حاوی ہو جائے گا نا. لیکن یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے نا. آپ ملک چلا رہے ہیں, خالی غصے سے تو ملک نہیں چلتا. 25 کروڑ کا ملک ہے, جامد ہو گیا ہے, 2 سال میں تباہی پھر گئی ہے, ڈویژن اوپر سے لے کے نیچے تک ملک ڈیوائیڈ ہے, کوئی دنیا میں عزت نہیں ہے. اس وقت حالت یہ ہے, ہندوستان سے پہلے پاکستان ہمیشہ کمپیریزن ہندوستان سے کر رہا تھا, اب یہاں کمپیریزن کرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں آپ کا افغانستان سے کمپیریزن شروع ہو گیا. سو یہ تو جو اگر مجھے نہیں پتا کہ آپ کی جو بھی اطلاعات ہیں کیسے ہیں کیا ہے, بٹ آئی تھنک if this is true, this is very unfortunate and this thinking needs to be changed. لیکن چوئی صاحب ایک آرگیومنٹ گورنمنٹ کے ذرائع یہ بھی دیتے ہیں, گورنمنٹ کے ذرائع کہہ دیں, اعلیٰ ذرائع کہہ دیں, جو بھی اس کو سمجھا جائے, کہ ایٹ لیسٹ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1 سال میں اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ گریجولی ہم آتے دیکھ رہے ہیں, ملک آہستہ آہستہ ٹریک پر آ رہا ہے, اور جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پولرائزیشن میں جنہوں نے اضافہ کیا یا ملک کو سٹیبل حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے, وہ بالکل سائیڈ لائن بھی ہو چکی ہیں. تو اس وقت ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ ملک کی اکنامک سٹیبلٹی ہے, جو کہ گریجولی آ رہی ہے. جس سیٹ اپ کے ساتھ ملک کے 70% لوگ ہی نہ ہوں وہ اکنامک سٹیبلٹی نہیں لا سکتی. یہ اس وقت رائٹس کے ایشوز اوپر ہے. اکنامک سٹیبلٹی, اگر آپ سٹاک مارکیٹ کی سٹیبلٹی کو اکنامک سٹیبلٹی کہتے ہیں تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جو کیمرہ مین ہیں, آپ کی جو ٹیم ہے, ان سے پوچھیں. نہیں سر, انفلیشن تو کم ہوئی ہے نا چوئی صاحب, انفلیشن کم ہوئی ہے, انفلیشن میں اضافہ ہونا کم ہوا ہے.
جو کہ 33% کے اوپر 23% کے اوپر پہنچ گیا تھا، وہ ایک نیچرل سیٹلمنٹ کے ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں نیچے آیا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون، میں دیکھیں مجھے بڑا موقع ملا ہے، طویل عرصے میں نے حکومتوں کو قریب سے دیکھا ہے، یہ جو میکرو اکانومی فگرز ہیں یہ کہیں میٹر نہیں کرتے، یہ تو جس مرضی کو آپ بیوقوف بنانا چاہیں آپ بٹھا کے بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ جی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیرو ہو گیا ہے، اسٹیٹ بینک کا گورنر بتاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ اس لیے زیرو ہو گیا ہے کہ آپ درآمدات اجازت نہیں دے رہے، را مٹیریل ہی نہیں آ رہا، انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے۔ پاکستان میں جیسے مفتاح اسماعیل جیسے جو ریسپیکٹڈ اکانومسٹ ہیں جو بات کر رہے ہیں کہ قوت خرید اتنی کم ہو گئی ہے، لوگ جو ہیں آپ نے دیکھا ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ جو ابھی آپ نے دیکھی ہے کہ پاورٹی میں جو اتنا اضافہ ہو گیا، لوگ سلپ کر گئے غربت میں، تو پاکستان کی معیشت تو تباہ و برباد ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کی سیاست تباہ و برباد ہے، پاکستان کی سماج تباہ و برباد ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اگر 4 لوگوں جو بیٹھے ہوئے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ماحول ہے تو ان کا تو اچھا ہی ماحول ہے، جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ابھی اربوں روپیہ جو ہے وہ پرائیویٹ وکیلوں کو دے دیا گیا ہے، نیب کے وکیلوں کو علیحدہ، ٹیررزم کے وکیلوں کو علیحدہ، اور اب خواجہ حارث صاحب کو 4-5 کروڑ روپیہ اٹھا کے دے دیا ڈسپائٹ کے اٹارنی جنرل اور سارے لوگ تھے۔ پھر آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کاؤنٹر کرنے کے چکر میں 2 ارب روپیہ جو ہے وہ اور دے دیا ہے، اور ساری گدے جو ہیں وہ اب اس میں اپنے حصے کے لیے جو ہے وہ بیٹھ گئی ہیں۔ اس طرح تو ملک نہیں چلتے جس طرح چلانے کی مجھے چوئی صاحب ایک بات بتائیں، جو تحریک انصاف نے جو 1.5-2 سال سیاست کی، آبویسلی آپ نے اس سے بلکہ بڑا کھل کے ڈس ایگری کیا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا، اور آپ کی بات بالکل درست ثابت ہوئی۔ ایز وی اسپیک اس وقت پارٹی جہاں پہ کھڑی ہے، آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کہ کم از کم جو انہوں نے تو دیکھیں ایسی سیاست کی ہے کہ مین سٹریم جو سیاسی دھارا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو آؤٹ لے جا کے ایک بند گلی میں اپنے آپ کو بند کر لیا ہے، کیونکہ آپ کو پریگمیٹک اور پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے پاکستانی سیاست میں۔ کیا کرنا چاہیے اس وقت تحریک انصاف کو؟ پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس میں جو سب سے تباہ کن آئی وڈ سے ایلیمنٹ ہے وہ ٹیک آل ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ جو اپنا وہ اس چیز کو سیریس ہی لے گئے ہیں کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ دیکھیں اپوزیشن میں تو اکیلے نہیں آپ ہو سکتے۔ جو مین ایشو ہے، سب سے بڑی جو غلطی ہوئی وہ تو یہ تھی کہ 9 فروری کو جو تحریک نہیں چلائی گئی، اس کے نتیجے میں جو موومنٹ چلنی چاہیے تھی وہ نہیں چل سکی۔ اب اس کے بعد جو الائنس نہیں بنا سک رہے، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور پی ٹی آئی کا جو اسٹریٹ موومنٹ جس طریقے سے ارینج کی، جس میں اسٹریٹجی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ان مذاکرات میں اگر مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی صاحب بیٹھے ہوں ساتھ، بلکہ ان کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہوں، تو پوزیشن اور ہوگی، لیکن یہاں پہ بھی وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑ سکے۔ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر پولیٹیکل ایکسپیرینس کی بہت کمی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سوائے علی امین کے اور اسد کیسرز کے باقی لوگ تو نہ عمران خان کو اتنا جانتے ہیں، نہ عمران خان انہیں اتنا جانتے ہیں۔ یہ تو ایک عارضی طور کے اوپر لوگ جو ہیں ان کو فل ان کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کی پوزیشن الٹی کمزور لگ رہی ہے کہ شاید وہ بہت کین ہے مذاکرات میں۔ عمران خان تو کوئی ایسی کیننس کا اظہار نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مذاکرات میں کوئی کامیابی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور دوسرا میری نظر میں جو پی ٹی آئی کے اس وقت جو ایک انٹرنیشنل پریشر بن گیا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے استعمال جو ہے وہ نہیں کر پا رہی۔ سو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی میں بہت خامیاں ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ عوامی ایک ریلا اس وقت عمران خان کے ساتھ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو سیٹل کیے بغیر پاکستان سیٹل ہو نہیں سکتا۔ سو آپ نے اتنا بطور اینالسٹ میں آپ سے پوچھوں گا، بطور پولیٹیشین نہیں، اس چیز کا جواب دیں کہ تحریک انصاف کو موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھنا، جس کو وہ انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ مانتی رہی کہ جی مینڈیٹ ہمارا چوری کیا ہے پورا سارا، آخر کیا ہوا کہ تحریک انصاف اس گورنمنٹ کے ساتھ مطلب بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے مان کے چلیں گے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور ایک میں I might be wrong لیکن سکس سینس میری یہ ہے کہ ان مذاکرات سے پی ٹی آئی کو وہ حاصل نہیں ہوگا جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، تو کیا بیٹھنا بالکل کیا درست اسٹریٹجی تھی، اور کیا وجہ آپ بنی کیا وجہ جس کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا ان کو؟
بیٹھنا ہی ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹی نے تو بیٹھنا ہی ہے نا. آپ بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھ جانا, ملیٹنٹ تو نہیں ہے نا آپ. ظاہر ہے کہ مذاکرات ہی کرنے ہیں, اور مینڈیٹ بھی تسلیم کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح, گاندھی صاحب, جواہر لال نہرو, یہ سارے فریڈم فائٹر تھے, اور یہ جو برٹش اپنا جو استعمار تھا اس کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی, 40-45 سال جدوجہد کی. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے یا ان کی کمیٹیز میں نہیں شامل ہوتے تھے. 3 گول میز کانفرنسز ہوئی اور سارا ایک سلسلہ جو آخر تک چلا. تو اس کا مطلب بیٹھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے مینڈیٹ تسلیم کر لی ہے. ظاہر ہے کہ آپ جو پولیٹیشینز ہیں وہ بیٹھیں گے ہی, اور کیا کریں گے. آئی تھنک اس کے یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں, یہ مذاکرات ظاہر ہے کہ ایک اور مذاکرات کے نتیجے میں ہوئے ہیں, اور ان مذاکرات میں بہرحال کچھ نہ کچھ کامیابی ملی ہے, جس میں یہ بھی آپ نے سنا ہی ہے, جس طرح آپ نے بھی سوال بھی پوچھا کہ عمران خان جو ہیں وہ بنی گالا ان کو شفٹ کیا جائے. جو تجاویز آئی ہیں, جو چیزیں آئی ہیں, ظاہر ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ تو نہیں ہوئے نا, یہ تو بیک اینڈ کے اوپر ہی ہوئے ہیں. تو ان مذاکرات کے نتیجے میں ہی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن یہاں سے آگے مذاکرات کا جانا ہی پاکستان کا انٹرسٹ ہے.